أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا۔ بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں چند چیزوں کی قسم ذکر کر کے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ، اور اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دینا ناکامی کا سبب ہے۔ اور نفس برائیوں سے اسی وقت پاک ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور اطاعت کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ سورہ نور آیت نمبر 52۔ ترجمہ: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71۔ ترجمہ: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ لہذا جو شخص حقیقی کامیابی حاصل کرنا اور ناکامی سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرے۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جبکہ اس کا سبب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ناقہ اور اس کے پینے کی باری سے بچو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناقہ کی کوچیں کاٹ دیں، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جس وقت ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا، تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے بچو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر ان کی بستی کو برابر کر دیا، اور اسے ان کا پیچھا کرنے کا خوف نہیں۔ کذبت ثمود بطغواہا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا
اس سے پہلی آیات میں کئی قسموں سے اطاعت گزار کی کامیابی اور نافرمان کی ناکامی کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رسول اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا ہے تاکہ کفار مکہ پر واضح ہو جائے جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک کر دی گئی، تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو اس وقت جھٹلایا جب ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی قدار بن سالف ان سب کی مرضی سے اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے در پہ ہونے سے بچو، اور جو دن اس کے لیے پانی پینے کا مقرر ہے اس دن پانی نہ لو تاکہ تم پر عذاب نہ آئے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو ان پر ان کے رب عز و جل نے ان کے اس گناہ کے سبب تباہی ڈال کر ان کی بستی کو برابر کر کے سب کو ہلاک کر دیا، اور ان میں سے کوئی باقی نہ بچا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں جیسا بادشاہوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے اور کسی کو اس کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں۔ ولا یخاف عقباها، اور اسے ان کے پیچھا کرنے کا خوف نہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں سے کسی کا خوف نہیں کہ عذاب نازل ہونے کے بعد وہ انہیں ایذا پہنچا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ صدقہ جاریہ کے